فاطمہ جناح صاحب آپ کے خواب میں آتی ہیں، کئی مرتبہ آئی ہیں۔ فاطمہ یہ کتاب جو ہے یہ بھی آپ نے یہ جو سچ بولنا منع ہے، اس کا جو آپ نے ابھی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے نام، جنہیں پاکستان کے پہلے فوجی آمر جنرل ایوب خان نے غدار قرار دیا، یا پھر بھی آپ نیچے لکھتے کہ ان کے اس آمر کے ساتھ کئی ہمارے جمہوریت پسند بھی شامل تھے، فکرہ مکمل نہیں کیا، لیکن فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کیا خاص محبت آپ کو کیا ہے؟ اور خصوصاً اس وقت جب آپ کو گولیاں لگی ہوئی تھیں، آپ ہاسپٹل میں تھے اور ایک دن بہت ڈاؤن تھے، یعنی آپ نے مجھے بتایا تھا، میں نے آپ سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ زندگی کا سب سے ڈپریس لمحہ، آپ نے کہا کہ جب میں باتھ روم جانے کے لیے اٹھ نہیں سکا۔ ابھی جب آپ نے پوچھا نا تو میں نے اس کو تھوڑا اوائڈ کیا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ پھر آپ فاطمہ جناح کا سوال پوچھیں گے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ اس لیے دیکھیں بھٹی صاحب، کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی بہت پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ اب آپ میری کچھ پرائیویٹ جو گفتگو ہے آپ کے ساتھ یا کسی کے سامنے میں نے کی، وہ آپ اس کو پبلک کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ رکھیں نا اپنے آپ کو میری جگہ پہ، آپ بستر پہ، ہسپتال کے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نہ آپ اپنا بازو ہلا سکتے ہیں، نہ آپ کی ٹانگ ہلتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ رفع حاجت کے لیے باتھ روم نہیں جا سکتے، اور جو بھی کرنا ہے آپ نے بستر پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مایوسی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا۔ تو اس مایوسی کے عالم میں آپ کو پین کلرز لگائے جا رہے ہیں، انجیکشن میں انجیکشن لگ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں اس بندے نے بچنا ہے نہیں بچنا، تو رات کو عالم بے ہوشی میں خواب میں آپ کو فاطمہ جناح مل جائے اور وہ آپ کو کہے کہ بیٹا انہوں نے میرے ساتھ بھی یہی کچھ کیا تھا، ٹھیک ہے، تم نے گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ سوچتے ہیں یہ تو خواب تھا، مجھے وہم ہو گیا کہ نہیں یہ خواب نہیں تھا، یہ تو ویسے ہی سوچا میں نے۔ پھر آپ کو دوبارہ وہی خواب دوبارہ آتا ہے، پھر وہ خواب آپ کو دوبارہ آتا ہے 2-3 دفعہ۔ تو یہ بڑی پرائیویٹ چیز ہے، لوگ سمجھیں گے کہ شاید میں مبالغہ رائی سے کام لے رہا ہوں۔ تو میں نے پھر جب میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوا تو میں نے اس پر ریسرچ کی، یہ فاطمہ جناح جو ہے اس نے مجھے یہ کیوں کہا خواب میں کہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ ان کو قتل کیا گیا تھا۔ ایوب خان نے الیکشن میں تو ان کو شکست دے دی تھی، لیکن فاطمہ جناح کو سپورٹ کرنے والے کون لوگ تھے؟ شیخ مجیب الرحمان، خان عبد الغفار خان، مولانا مودودی، یہ سارے کٹھے تھے ان کے پیچھے، غوث بخش بزنجو، اکبر بگٹی، عطاء اللہ مینگل، یہ سارے ان کے ساتھ تھے۔ تو پاکستان کی اسٹیٹ نے سوچا کہ یہ سارے غدار جو ہیں یہ اس عورت کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ عورت بھی غدار ہے، تو وہ رات کو سوئی ہوئی تھی، ان کو قتل کر دیا گیا، اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی۔ لیکن میں نے اس میں کافی لٹریچر پڑھا ہے، میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے اگر یہ کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جو تمہارے ساتھ ہوا، تو اس سے مجھے یہ حوصلہ ملا کہ حامد میر صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں جس کے ساتھ یہ ہوا، مادر ملت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اور آپ کو کئی دفعہ آئی ہیں وہ خواب میں، لیکن وہ ایک میں نے مووی دیکھی تھی انڈیا کی، وہ جو گاندھی گیری پہ بنی ہوئی تھی، لگے رہو منا بھائی، اس میں وہ کہتے ہیں یہ لوچا ہوتا ہے دماغ کا، کہ آپ جس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، جس کے بارے میں آپ زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، وہ آپ کے وہم خواب میں آپ کو لگتا ہے جینون طریقے سے وہ آئی ہیں؟ یا دیکھیں نا آپ ان کی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اپنے بھائی کے بارے میں، مائی بردر، وہ کتاب پڑھیں، ابھی بھی مارکیٹ میں ہے۔ کتاب انہوں نے لکھی، کتاب چھپنے نہیں دی گئی، انہوں نے مسودہ کہیں چھپا دیا، پھر وہ مسودہ جو ہے وہ ریکور ہوا، اور اس ایم ایچ اصفہانی صاحب جو ہیں انہوں نے پھر دوبارہ اس کتاب کی اشاعت کا اہتمام کیا۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ یار ایک عورت جس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے پاکستان بنایا، اس کو اس ملک میں کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں تھی اپنے بھائی کے بارے میں، فاؤنڈر آف پاکستان کے بارے میں، اور اس نے اتنی مشکلات کاٹی ہیں، تو یہ ہماری مشکلات تو اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک اور وجہ کیا ہے فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ عقیدت کی، کہ انہوں نے یہ صرف ایک پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف انہوں نے ریزسٹنس نہیں کی، وہ جو ہیں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، بار بار آزاد کشمیر جاتی تھی، کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی،
ان کی جو پرائیویٹ سیکرٹری تھی بیگم سریا خورشید، ان کے ہسبینڈ تھے جو کے ایچ خورشید قائد اعظم کے سیکرٹری تھے، سریا خورشید جو ہیں وہ فاطمہ جناح کی سیکرٹری تھی. آپ ان کی کتاب پڑھیں فاطمہ جناح کے بارے میں، تو آپ کو فاطمہ جناح کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے کہ یار واقعی مادر ملت تھی، صرف کو نام کی مادر ملت نہیں تھی، بڑی سیکریفائسز تھی اس کی، لیکن ہم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بہت زیادتی کی، اور یہاں تک زیادتی کی کہ ایوب خان نے تو اس کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا. ایک ہمارے بہت بڑے جمہوریت پسند تھے مولانا بھاشانی صاحب، انہوں نے پہلے فاطمہ جناح کو راضی کیا کہ آپ الیکشن لڑیں ایوب خان کے خلاف، پھر ایوب خان کے خلاف پیسے لے کے فاطمہ جناح کے خلاف سازش میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے نہ صرف یہ کہ قائد اعظم کی بہن کے ساتھ دھوکہ کیا، ہم نے مادر فروشی بھی کی ہے، اپنی ماں کو بیچ دیا پیسوں کے عوض، اور پیسے دینے والا ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا اور وصولی کرنے والا ایک سیاستدان تھا. اگر قائد اعظم کبھی آپ کے خواب میں آئیں تو کیا کہیں گے؟ ویسے ایسے مجھے خیال میں ہے قائد اعظم سے کہوں گا کہ قائد اعظم پلیز پاکستان مت آئیے گا، یہ گرفتار کر لیں گے آپ کو. اور اگر وارث میر صاحب آپ کے خواب میں آئیں تو آپ کو کیا کہیں گے؟ وہ تو ویسے کئی دفعہ آ چکے ہیں اور کافی ڈانٹ ڈپٹ کر چکے ہیں کہ سمجھایا بھی تھا کہ صحافی نہ بنو، پھر صحافی بن گئے ہو. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، تھینک یو. اب مسئلہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب تھے، وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ تم کوئی کام کر لینا، یہ تم نے صحافت کی طرف نہیں آنا. ہاں، میرا اگلا سوال بھی یہ تھا کہ والد اور والدہ کیا آپ کو بنانا چاہتے تھے؟ تو وہ جو تھا نا، والد صاحب جو ہیں انہوں نے اسکول کے زمانے میں نوٹس کر لیا کہ مجھے کوئی اخباروں میں لکھنے کی عادت ہے. اب میرے والد صاحب کے کالم چھپتے تھے اخبار میں، تو اب آپ ماحول دیکھیں نا، میرا ہر طرف کتابیں ہیں، اخبار ہیں، اور والد صاحب نے جب کوئی لاڈ کرنا ہے تو وہ کس طرح لاڈ کرنا ہے کہ آجا میرا بیٹا ذرا میرے قریب آ کے بٹھایا، یہ اخبار کی ہیڈ لائن تو پڑھ کے سنا. ہیڈ لائن پڑھ کے سنا دی، اس کے بعد سلیٹ لے کے آؤ، سلیٹ لے کے آیا، چاک ہاتھ میں پکڑایا، اب اس ہیڈ لائن کو ادھر نقل کرو. تو یہ تھا ان کا اظہار محبت. تو یہ ماحول تھا جس ماحول میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں. تو اگر میں ٹارزن کی کتاب پڑھ رہا ہوں تو والد صاحب کریں گے ٹارزن کی کتاب نہیں پڑھ، یہ ٹیپو سلطان کی کتاب پڑھو. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی ان کو دیکھ دیکھ کے تو میں نے سوچا مجھے بھی کچھ لکھنا چاہیے. اور میں کس جماعت کا طالب علم ہوں؟ چوتھی یا پانچویں کا. تو میں نے بھی وہ بچوں کا صفحہ، نوائے وقت بچوں کا صفحہ، ایک مشرق اخبار تھا، پاکستان ٹائمز، ڈان، یہ جو اخبار ہمارے گھر آتے تھے، مسلم اخبار آتا تھا. تو میں بھی جو بھی مجھے ذہن میں کوئی آئیڈیا آیا لکھ کے بھیج دیا، کبھی چھپ گیا، کبھی نہیں چھپا. تو اس طرح چلتا رہا. جب میں 9th 10th میں پہنچا تو میری والدہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے، ظاہری بات ہے ماں جو ہوتی ہے تو اس کے بیٹے کے بارے میں والد صاحب کا اگر یہ خیال ہو کہ یہ کوئی اتنا اچھا طالب علم نہیں ہے، بس اس کا زیادہ وقت کرکٹ میں گزرتا ہے، تو ماں جو ہے نا وہ اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہائی لائٹ کرتی ہے باپ کے سامنے. تو میری والدہ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے میری والدہ تھی، تو انہوں نے کہنا دیکھا اے میرے پتر دا مسلم اخبار 'چ آرٹیکل چھپ گیا ہے. والد صاحب نے وہ تو نہیں دیکھتے تھے اسٹوڈنٹ پیج یا چلڈرن پیج، وہ کہتے دکھاؤ مجھے، وہ دکھا دیتی تھی. پھر ایک دفعہ جو ہے نا ڈان میں یوتھ پیج پہ میرا ایک آرٹیکل چھپا، اس پہ والد صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ بیٹا یہ جرنلزم کا تمہیں شوق پڑ گیا، تم کتابیں پڑھا کرو، رائٹر بنو، یہ صحافی نہیں بننا کیونکہ بڑی مشکل ہو جائے گی. میں خود لکھتا ہوں، مجھے بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے. تو یہ جو جنرل ضیاء الحق ہے نا، اس نے تو صحافیوں کی زندگی عذاب کر دی ہے، تو تم نے صحافی نہیں بننا بس. اور یہ بات انہوں نے اس انداز میں کہی کہ جیسے نا وہ مجھے بس فیصلہ صادر کر دیا ہے اور اس پہ اب اپیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں چپ ہو گیا اور پھر میں نے وہ کم کر دیا. اور پھر میرے والد صاحب نے مجھے انکریج کیا کہ ٹھیک ہے تجھے جو کرکٹ کھیلتا ہے کھیلا کر، اجازت دے دی. یعنی کہ مجھے انہوں نے اخباروں میں لکھنے سے روکنے کے لیے ایک ایسا کام کرنے کی اجازت دے دی جس پہ پہلے ان کا اعتراض تھا. تو پھر جب وہ فوت ہو گیا انفارچونیٹلی کچھ عرصے کے بعد، تو دوبارہ جب مجھے بے نظیر بھٹو نے کہا کہ یو شوڈ فالو دی فٹ اسٹیپس آف یور فادر، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ مجھے کہیں سے نا اجازت مل گئی ہے. تو میری والدہ نے مجھے نہیں روکا. پھر وہ ایک دن میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا، ضرورت برائے سب ایڈیٹرز، میں نے اپلائی کر دیا. اب اپلائی میں نے کیا کیا کہ اپنا جو رزلٹ کارڈ تھا بی اے کا، اس کے ساتھ میں نے وہ اپنے پرانے آرٹیکل لگا دیے، ڈان کے، مسلم کے، پاکستان ٹائمز کے، نوائے وقت کے. اور اپلائی میں کہاں کر رہا ہوں؟ جنگ میں. میں نے اپلائی کر دیا. انٹرویو ہوا میرا. پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوا، کوئی چیز ٹرانسلیٹ کرنی تھی، ترجمہ کرنا تھا، میں نے کر دیا.
اب میرا انٹرویو ہوا. انٹرویو کس نے لیا میرا؟ ضیاء شاہد صاحب نے. تو ضیاء شاہد صاحب جو ہیں وہ جنگ کے اس وقت ڈپٹی ایڈیٹر تھے یا کچھ اس طرح تھا ان کے پاس. انہوں نے جب میری فائل کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی ساتھ میں کلپنگس لگی ہوئی ہیں, یہ ڈان میں بھی آرٹیکل چھپے ہیں اس کے, پاکستان ٹائمز, نوائے وقت, کرتے کرتے تو انہوں نے پھر میرے جو سرٹیفکیٹ تھے اس میں میری ولدیت دیکھی. تو جیسے انہوں نے میری ولدیت دیکھی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے اور انہوں نے کوئی اس طرح کر کے مجھے دیکھا, اوے تم سیاست ویاست تو نہیں کرتے؟ مجھے فوراً سمجھ آ گئی, کیونکہ میرے والد صاحب اینٹی ضیاء گروپ میں تھے اور ضیاء شاہد صاحب پرو ضیاء گروپ میں تھے. تو اس لیے انہوں نے چیک کیا. میں نے کہا جی نہیں, میں تو زیادہ تر کرکٹ ہی کھیلتا ہوں. حالانکہ یہ بات غلط تھی کیونکہ میں کالج میں پولیٹیکلی بھی کافی ایکٹیو تھا. تو اس طرح پھر جو ہے وہ میں صحافت میں آ گیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے اتنا کہا تھا کہ یو شوڈ فالو دی فٹ اسٹیپس آف یور فادر, لیکن جب میں صحافت میں آ گیا تو اس کے بعد پھر جو مجھے جس قسم کے لوگوں نے مجھے انکریج کیا, مجھے گائیڈ کیا, نثار عثمانی صاحب, احمد بشیر صاحب, حسین نقی صاحب, یہ وہ لوگ تھے جو ہر حکومت سے لڑنے والے لوگ تھے. اور خاص طور پہ جو ہے نا میری زیادہ وقت جو ہے وہ دفتر سے باہر اس زمانے میں گزرتا تھا حبیب جالب صاحب کے ساتھ. تو جالب صاحب تو ہر حکومت کے خلاف ہو جاتے تھے. تو سیکھا پھر میں نے یہی کہ عوام کا ساتھ دینا ہے, حکومت کا ساتھ نہیں دینا.